صلی علیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم۔ ذکر کی عظمت کے حوالے سے کہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا عمل ہے، ہم قرآن مجید کے اسلوب سے سمجھ رہے تھے۔ بتایا تھا کل بھی کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کو ذکر کے ساتھ جوڑ کر ذکر کی عظمت کو بتلایا کہ ذکر کرو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ بڑا عجیب انداز اپنایا گیا، فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، ذکر کی ترغیب کے لیے۔ یہ بھی فرمایا ایک جگہ کہ سب سے بڑی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے، اگر کوئی سمجھے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ایک اور جگہ تو یوں کہا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب تم نماز پوری کر لو، یا حج کے حوالے سے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب حج پورا کر لو تو اختتام اللہ کے ذکر پر ہونا چاہیے کہ نماز اور حج جیسی عبادت کے بعد بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جگہ تو یوں آیا لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا، عقل مند لوگ ہیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کہا کہ نماز جیسی اہم عبادت اقیمِ الصلاۃ لذکری، اس کی روح، اس کا اصل وہ میری یاد ہے۔ تو قرآن مجید نے اس اعتبار سے ہمیں ذکر کی عظمت کو سمجھایا ہے۔ علماء نے لکھا کہ برے اخلاق کو نکالنے والی چیز، برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدلنے والی چیز ذکر سے بڑھ کر کوئی نہیں، ذکر سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کی عظمت تھی۔ انشاءاللہ العزیز کل سے ذکر کے حوالے سے جو احادیث ہیں ہم ان کو پڑھیں گے۔ اس حوالے سے دو باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات جو کل کہی تھی کہ ذکر سے مراد ہم عام طور پر تو یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہی مراد ہوگا ہماری ان احادیث میں۔ ویسے نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، دعا کرنا بھی ذکر ہے، استغفار کرنا بھی ذکر ہے۔ یہ ذکر کی مختلف شکلیں ہیں۔ احادیث میں جو ہم لوگ پڑھیں گے یہ وہی ذکر ہے جو ہم عموماً کیا کرتے ہیں، جو عموماً سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات، کیونکہ ہم احادیث یہاں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی یہ میرا بیان نہیں ہوتا، کوئی وعظ نہیں ہوتا، میں تو خود وعظ کے لائق ہوں، نصیحت نہیں ہوتی، ہم بس آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان ہمارے کانوں میں پڑ جائے، ہماری زبانوں سے گزر جائے، یہی بہت بڑی برکت ہے۔ آگے اس سے فوائد کا لینا، سبق کا لینا، یہ تو دوسری بات ہے۔ یہ ان کی تلاوت ہو جائے، ان کو ہم سن لیں، یہی بڑی بات ہے۔ اس لیے کوشش تو یہ کرتا ہوں کہ ایک عنوان سے متعلق جتنی اہم احادیث ہیں وہ ایک دفعہ ہم پڑھ لیں۔ بس اوقات ایسا لگے گا کہ ایک ہی مضمون جو ہے ہفتہ چل رہا ہے، ذکر کی بات ہفتہ ہو رہی ہے۔ بھئی ہو تو گئی تھی ذکر کی عظمت کی بات، پھر دوبارہ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ احادیث میں مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے بات کو سمجھائی گئی ہے۔ ہم وہ سارے پہلو، ساری باتوں سے انشاءاللہ عزیز مذاکرے میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اس کی برکات بھی دے اور اس کی سمجھ بھی دے۔ اس لیے احادیث ہم نے پڑھنی ہے، اس لیے ہم نے احادیث سننی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعا ملے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے اس شخص کو کہ وہ سرسبز و شاداب رہے، خوشحال، خوش و خرم رہے، ہنستا بستا رہے، جس نے میری حدیث کو سنا، یاد کیا اور آگے پہنچایا۔ آپ نے حدیث یہاں سن لی، دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی کسی سے کہہ رہے یار چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس کو بات بتا دیں، اللہ کے نبی کی دعا مل جائے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی ہمیں دعا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی کرتے ہیں۔